بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے معاشی نظام اور معاشی نظام کی جو مختلف اقسام ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا اور اس پہ سیر حاصل گفتگو رہی تھی۔ اس لیکچر اور اس کے بعد آنے والے لیکچرز میں ہم کاروبار کی بنیادی اقسام کا تعارف پڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ بات واضح رہے کہ ان لیکچرز کے اندر کاروبار کے تعارف کو پیش کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کون سا کاروبار مفید ہے، کون سا کاروبار کم مفید ہے، کون سا کاروبار نقصان دہ ہے اور کس کاروبار کی کیا تفصیل ہے، بلکہ یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قانونی اور معاشی اصطلاح مطابق کاروبار کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی فارمیشن اور اس کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کاروبار میں کیا شرعی نقطہ نظر بنیادی ہو سکتے ہیں، ان کو ہم مختصر ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بنیادی باتیں جو ہے وہ بآسانی سمجھ میں آ سکیں۔ چنانچہ یہ اس تسلسل کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم بنیادی طور پر کاروبار کی تعریفات اور اس کی تفصیلات اور اقسام کاروبار کی جو ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے کاروبار کی جو قدیم تعریف ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ اشیاء کی پیداوار، خرید و فروخت یا خدمات کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا تاکہ ضروریات و خواہشات کی تکمیل ہو سکے، اسے کاروبار کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں ساری چیزوں کو سمو دیا گیا ہے کہ اشیاء چاہے وہ پیداواری چیزیں ہیں، چاہے وہ مینوفیکچرنگ کی چیزیں ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت ہے، چاہے وہ سروسز ہیں، بہرحال وہ ساری چیزیں کاروبار میں داخل ہیں۔ کاروبار اور بزنس کی جدید تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو کمرشل، انڈسٹریل یا پروفیشنل معاملات کرتا ہو۔ یعنی جدید جو تعریفات ہیں ان کے مطابق کاروبار کرنے والے ادارے کے نام کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ تقریباً جو باتیں قدیم تعریفات میں ہیں وہی باتیں کاروبار کی جدید تعریفات میں بھی ہیں۔ جدید بزنس کے اداروں کے اعتبار سے کاروبار کی اقسام، یعنی یہ اقسام اس اعتبار سے ہیں کہ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو قانونی اعتبار سے اس کی کیا تفصیلات ہیں، تو اس حیثیت سے یہ چار اقسام بنتی ہیں۔ چنانچہ ایک ہے ذاتی یا انفرادی کاروبار، جس میں ایک شخص جو ہے وہ ایک مالک ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے وہ ہے پارٹنرشپ یعنی شراکت کا کاروبار۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے کارپوریشن، اور چوتھی جو قسم ہے وہ ہے کمپنی۔ چنانچہ ہم ایک کے بعد دیگرے ان تمام اقسام کا تعارف انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انفرادی کاروبار، جس کو سول پروپرائٹرشپ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کاروبار جس میں ایک ہی شخص کاروبار کا مالک ہوتا ہے اور ایک سے زائد مالکان کا نام اس کاروبار میں رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگر ایک سے زائد مالکان ہوں گے تو وہ یا تو پھر پارٹنرشپ میں رجسٹرڈ ہوں گے قانونی طور پر، یا کارپوریشن یا کمپنی میں جائیں گے، لیکن انفرادی کاروبار ایک ہی شخص کے نام پر رجسٹرڈ ہوگا۔ البتہ اس میں یہ سہولت بالکل ہے کہ یہ ایک شخص مالک جو ہے وہ ملازمین وغیرہ اپنے تحت رکھ سکتا ہے۔
اس کی مثالیں بیش بہا ہیں۔ عمومی طور پر یہی کاروبار زیادہ رائج ہوتا ہے، چنانچہ مختلف قسم کی جو شاپس، دکانیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، غرض ہر وہ کاروبار جس میں ایک ہی شخص مالک ہو اور اس کے رجسٹریشن ایک ہی شخص کے نام پہ ہو تو وہ شخص انفرادی، وہ کاروبار انفرادی کاروبار یعنی سول پروپرائٹرشپ کہلاتا ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفرادی کاروبار کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے، یعنی سول پروپرائٹرشپ کے ایڈوانٹیجز اور فوائد کیا کیا ہیں۔ یہ اس لیے بھی ڈسکس کرنا ضروری تھا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس کاروبار کے چونکہ فوائد دیگر کاروبار کی اقسام سے بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ زیادہ پیش آتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے کہ اس کے آغاز کا آسان ہونا، یعنی اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ مختصراً بھی شروع کیا جا سکتا ہے، جتنا سرمایہ ہو اسی کے ساتھ اس کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے قانونی کارروائی کا آسان ہونا اور قانونی کارروائی کا بہت کم ہونا۔ تیسری چیز ہے مکمل اختیارات ایک ہی شخص کے پاس ہوتے ہیں تو وہ جس طرح سے چاہے فیصلے کر سکتا ہے، تو اس کے فیصلوں میں رکاوٹ بن کر کوئی دوسری چیز سامنے نہیں آتی۔ تیسری چیز مکمل پرافٹ کا حقدار ہونا، یعنی جب ایک ہی شخص مالک ہے تو مکمل پرافٹ کا وہی حقدار ہے۔ اسی طرح فیصلے کرنے میں آزاد ہونا، یعنی ایک شخص اگر کئی اشخاص ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی حق رائے مختلف ہو سکتی ہے، جس کو کنکریٹ کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس طرح کے جو کاروبار ہیں اس میں ایک ہی شخص فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ اسی طرح فیصلے بر وقت ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے افراد سے چونکہ رائے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو ایک ہی شخص اپنے جو ہے وہ بر وقت فیصلے لے سکتا ہے۔ اسی طرح قانونی اعتبار سے اس کے جو آپریشنز ہیں، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے بھی آسانیاں ہیں، جبکہ دیگر کاروبار کے اندر اس طرح کی چیزیں قدرے اس سے مختلف ہیں۔ اسی طرح کسٹمر تک براہ راست جو ہے وہ اس میں رسائی ہوتی ہے، جبکہ دیگر کاروبار کی جو اقسام ہیں ان میں بس اوقات کوئی پارٹنر جو ہے وہ کسٹمر تک رسائی کر رہا ہوتا ہے، بس اوقات جو ہے وہ ملازمین کسٹمر تک رسائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کاروبار میں بذات خود کسٹمر تک رسائی ہوتی ہے، جس کا فائدہ بہرحال مالک کو ملتا ہے۔ اسی طرح اس کاروبار کی جو مکمل سیکیورٹی ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کی جو گڈ ول ہے اس کا فائدہ بھی اسی مالک کو ہے، یعنی اس کے اندر جو چوری کی چیزیں ہیں جہاں ہو سکتی ہیں اس کا حق اس کو کنٹرول بھی جو ہے وہ اسی مالک کے پاس ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ مالک مکمل طور پر اس کاروبار کا مالک ہے اور بااختیار ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اس کو چلا سکتا ہے۔ البتہ اس کاروبار یعنی سول پروپرائٹرشپ کی کچھ مشکلات ہیں، ان کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ کہ یہاں اس کاروبار میں ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپنی ہو تو اس میں ذمہ داری محدود ہوتی ہے، اور محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کے روپیہ ڈوب جائے یا نقصان ہو جائے اور لوگ مطالبہ کرنے آئیں تو محدود ذمہ داری میں صرف کاروبار کے حد تک اور کاروبار کے اثاثوں کی حد تک ہی جو ہے وہ قیمت کی وہ لوگوں کی ادائیگیاں واجب ہوتی ہیں، جبکہ غیر محدود ذمہ داری کے اندر اس شخص کے ذاتی اور اس کے جو گھریلو جو اس کے ایسٹس ہیں ان کو بھی بیچ کر لوگوں کے واجبات جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک مشکل ہے۔ دوسری چیز جو ہے، کیونکہ مالک ایک ہوتا ہے تو تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ اسی کے کاندھے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح چونکہ ایک شخص ہوتا ہے تو سرمایہ محدود ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں محدود وسعت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے یا تو کاروبار کرے گا یا اسٹریٹجک ڈیسیژن کے بارے میں سوچے گا یا کیا کرے گا، چونکہ بہت ساری چیزیں اس نے کرنی ہیں تو وہ وسعت اس کے مہد کاروبار میں آہستہ آہستہ آتی ہے۔ اسی طرح غیر یقینی مستقبل بھی اس کا ایک بڑی اس کی اہم مشکل ہے، یعنی
اس کو معلوم نہیں ہے کہ فیوچر میں اس کا کاروبار کہاں جائے گا، کیونکہ کوئی اس طرح سے کوئی اسٹریٹجی بنانے والا وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح فیصلوں میں عدم ثبات ہو سکتا ہے، یعنی ایک شخص اگر اکیلا فیصلہ کرے گا تو بہرحال وہ ایک شخص کا فیصلہ ہے، اور اگر 10 لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں ثباتی، اس میں پختگی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو اس کو جو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار خود ہے۔ اسی طرح جب وہ اکیلا مالک ہے اور اکیلا ذمہ دار ہے تو ماہرین کی عدم موجودگی ہوتی ہے، جبکہ کئی لوگ ہوں گے تو ماہرین دستیاب ہوں گے، جس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح محدود جو ہے عوامی دلچسپی ہے، یعنی اگر کوئی اس کاروبار میں اس کاروبار کا کسٹمر بننا چاہتا ہے تو اس کا جو اعتقاد ہے، اس کا جو اعتماد ہے وہ کم ہوگا، جبکہ ایسا کوئی کاروباری ادارہ جس میں گارنٹیڈ ہو اور وہ کئی لوگ اس کا ذمہ دار ہوں، تو ایسے کاروباری ادارے کے ساتھ جو ہے کسٹمر زیادہ خوشحال رہتا ہے۔ تو یہ اس کاروبار کی بنیادی مشکلات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کاروبار میں بنیادی فقہی نکات کیا کیا ہیں، یعنی شرعی طور پر کن کن چیزوں کو بنیادی طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی کاروبار انفرادی طور پر کیا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر یعنی اصل کاروبار شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، یعنی شریعت نے جن چیزوں کے کاروبار کو ناجائز قرار دیا ہے ان چیزوں کا کاروبار نہ کیا جا رہا ہو۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کاروبار کی جو ذیلی ٹرانزیکشنز ہیں، یعنی کاروبار کے جو معاملات ہیں، خریدنا بیچنا ہے، تو وہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو تھرڈ پارٹی ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ذاتی کاروبار کا حصہ تو نہیں ہے لیکن وہ ضرورت ہے کاروبار کی، اور کچھ چیزیں بہرحال اس کو دوسرے تیسرے شخصوں سے بھی لینی پڑتی ہیں، تو وہ معاہدے بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ملازمین کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا یا جو ان کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ملکی جائز قوانین کی پاسداری بھی اس میں کی جا رہی ہے۔ تو یہ بنیادی فقہی نکات ہیں اس قسم کے کاروبار کے لیے جن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے یہ انفرادی کاروبار کی ہی تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں۔ آئندہ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ بقیہ اقسام کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔